بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کی چوتھی کتاب کا دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ خود رائے کا نتیجہ۔ خود رائے کہتے ہیں اپنے آپ کی رائے کو اچھا سمجھنا، اپنے مشورے کو اچھا سمجھنا، گویا اپنی بات کو اعلیٰ رکھنا۔ خود رائے کا نتیجہ۔ دو کبوتر ایک ہی آشیانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام تھا بازندہ، دوسرے کا نوازندہ۔ بازندہ کے دل میں سیر و سیاحت کا شوق پیدا ہوا۔ یار غمگسار سے کہا کہ آؤ ہم تم مل کر دنیا کا گشت لگائیں، کیونکہ سفر میں بے شمار عجائبات نظر سے گزرتے ہیں اور تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ سیر کر دنیا کے غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی گر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں۔ نوازندہ: سنو بھائی، تم نے کبھی سفر کی محنت نہیں سہی اور غربت کی مشقت نہیں اٹھائی۔ اگر تم اس سے واقف ہوتے تو ہرگز ایسا فضول ارادہ نہ کرتے۔ بازندہ: یہ تو سچ ہے کہ سفر کی تکلیفات سے کبھی کبھی جان پر آ بنتی ہے، مگر جہان کا سیر و تماشا کچھ ایسا دلچسپ اور راحت افزا ہے کہ تمام کلفتوں کو بھلا دیتا ہے، اور جب طبیعت کو شدائد سفر کے تحمل کی عادت ہو جاتی ہے اور عجائبات عالم کی دیکھ بھال کا چسکا لگ جاتا ہے تو یہ مصیبت بھی راحت معلوم ہونے لگتی ہے۔ گلستان جہاں میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی، مگر جو گل کے جویا ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا۔ نوازندہ: اے رفیق، دنیا کا سیر و تماشا تو اسی وقت بھلا معلوم ہوتا ہے جب اپنے عزیز رفیق دوست احباب ساتھ ہوں، اور اگر ان سب کی مفارقت گوارا کر کے سیر کی تو ہیچ ہے۔ ان کی جدائی کا رنج و الم تمام کیفیتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اب تم کو رہنے کے لیے، گھر کھانے کے لیے دانہ پانی بفراغت میسر ہے، بس اسی پر قناعت کرو اور اپنے گوشہ عافیت میں سلامتی سے رہنے کو غنیمت سمجھو۔ بازندہ: بھائی جان، دوستوں کی جدائی کا ذکر تو فضول ہے، اس لیے کہ جب قطع تعلق کر کے چل کھڑے ہوئے تو جہاں کہیں جائیں گے وہاں کیا دوست آشناؤں کا قحط ہوگا۔ ملنسار کو ہر جگہ ملنے والے بہم پہنچ سکتے ہیں، اور خود مسافرت ہی مسافر کو پختہ کار بنا دیتی ہے۔ اس کو دوستوں کی کچھ پرواہ نہیں۔ نوازندہ: اچھا صاحب، جب آپ قدیم دوستوں کی صحبت ترک کرنے پر مستعد اور نئے دوست آشنا پیدا کرنے پر آمادہ ہیں تو میری باتوں کا اثر آپ کے دل پر کیوں ہونے لگا؟ اس صورت میں صلاح و مشورہ سب بے سود ہے۔ خیر، خدا حافظ، جو تمہارے جی میں آئے سو کرو۔ الغرض: بازندہ اپنے پرانے رفیق کو چھوڑ کر اڑا، جنگلوں میدانوں کا سپاٹا بھرتا، دریاؤں کی سیر کرتا، ایک پہاڑی کے دامن میں جا ٹھہرا۔ وہاں کا سبزہ زار میدان اور دل کشا منظر اس کو بہت ہی بھایا۔ شام بھی قریب تھی، وہیں قیام کا ارادہ کر دیا۔ ابھی سستانے بھی نہ پایا تھا کہ یکایک زور شور کی آندھی اٹھی، بجلی کی کڑک چمک اور بادلوں کی غور گرج کے ساتھ ایک سخت طوفان نے اس کو گھیر لیا۔ بازندہ کو کوئی جائے پناہ نہ ملی۔ درختوں کی شاخوں اور پتوں میں چھپ چھپا کر ہزار خرابی سے وہ رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو پھر اڑا۔ اب سوچتا تھا کہ وطن کو پھر چلے۔ کبھی کہتا تھا کہ جب ارادہ کیا ہے تو چند روز اور بھی کیفیت سفر دیکھنی چاہیے۔ اسی فکر و تردد میں بڑھا چلا جاتا تھا کہ ایک شاہین
نہایت قوی، چست و چالاک اور بڑا شکاری اس کی طرف جھپٹا۔ یہ آفت ناگہانی جو پیش آئی تو بازندہ کے ہوش اڑ گئے، سر سے پاؤں تک سناٹا چھا گیا، دل سینے میں دھڑکنے لگا، اپنی عقل و فہم پر نفری کی اور اپنے نامعقول ارادے پر سخت پشیمان ہو کر دل میں کہنے لگا، اگر اب کی بار اس بلا سے نجات پاؤں تو پھر کبھی سفر کا نام نہ لوں اور اپنے رفیق کی صحبت کو ہمیشہ غنیمت سمجھوں۔ ادھر اس نے یہ نیت کی، ادھر غیب سے رہائی کا سامان شروع ہوا۔ ایک تیز پرواز عقاب دوسری جانب سے بازندہ کی طرف لپکا اور چاہا کہ شاہین سے پہلے ہی اس کو جا دبوچے۔ اگرچہ شاہین اس کے جوڑ کا نہ تھا، مگر غیرت اور غصے نے اس کو ایسی جرأت دلائی کہ فوراً عقاب کے مقابل ہو گیا۔ دونوں میں چونچ پنجوں سے جھڑپ ہونے لگی۔ جبکہ دو موذیوں میں ہو کھٹ پٹ، اپنے بچنے کی فکر کر جھٹ پٹ۔ بازندہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کی، ایک پتھر کے تلے جا گھسا، سکڑ سکڑا کر ایک تنگ سوراخ میں بہزار دقت اپنے تئیں چھپایا اور ساری رات وہیں کاٹی۔ الحمدللہ یہیں اپنا سبق پورا کرتے ہیں۔